السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه بخاری مسلم۔ ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو جس نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی ہوگی اسی کی ہجرت واقعی ہجرت ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے یا عورت کے لیے شمار ہوگی۔ تشریح: یہ حدیث اصلاح و تربیت کے باب کی نہایت اہم حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال پر ثواب و انعام کا دار و مدار اچھی نیت پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ کوئی عمل چاہے کتنا ہی اچھا اور اونچا ہو، اگر اس کا مقصد رضا الہی کے سوا کچھ اور ہے تو آخرت کے بازار میں اس کی قیمت نہ ہوگی، وہ وہاں کھوٹا سکہ قرار پائے گا۔ اس حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مثال دے کر واضح فرمایا کہ دیکھو ہجرت کتنا بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اس کا مقصد صحیح نہیں ہے۔ اگر نیت اللہ کی خوشنودی کے سوا اور ہے تو آخرت میں نہ صرف یہ کہ ثواب و انعام سے محرومی اس کے حصے میں آئے گی، بلکہ عجب نہیں کہ الٹا جعل سازی اور فریب کاری کا مقدمہ قائم ہو جائے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا جس نے جہاد میں اپنی جان دے دی ہوگی۔ اسے اللہ کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا، پھر اللہ اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ تب پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیے؟ وہ کہے گا میں نے تیری خوشنودی کی خاطر تیرے دین کے دشمنوں سے جنگ کی، یہاں تک کہ جان دے دی۔ اللہ اسے کہے گا تو نے خلاف واقعہ بات کہی، تو نے تو صرف اس لیے جنگ کی اور جاں بازی دکھائی کہ لوگ تجھے جری اور بہادر کہیں، سو تجھے دنیا میں اس کا صلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا اس مرد شہید کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ اسے اسی حالت میں لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک دوسرا شخص اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا جو دین کا عالم و معلم ہوگا، قرآن کا پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ تب اس سے کہے گا ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیے؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری خاطر تیرا دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن مجید کو گہرائی کے ساتھ سمجھا۔ اللہ کہے گا تو نے جھوٹی بات کہی، تو نے تو دین اس لیے سیکھا سکھایا اور قرآن کا گہرا علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم صاحب اور قرآن کا مفسر کہیں، تو تیری نیت کا پھل تجھے دنیا میں مل چکا۔ پھر حکم ہوگا اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ اسی طرح گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں رزق میں کشادگی بخشی تھی اور ہر قسم کی دولت سے نوازا تھا، اس کو عدالت حاضر کیا جائے گا، اسے بھی سب نعمتیں یاد دلائی جائیں گی اور وہ اقرار کرے گا۔ پھر پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا جن جن مقاصد میں تو نے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا ان سب جگہوں پر میں نے تیری خوشنودی کی خاطر خرچ کیا۔ اللہ اسے بھی جھٹلا دے گا، کہے گا تو نے خرچ اس لیے کیا کہ لوگ سخی اور فیاض کہیں، سو یہ لقب تجھے مل چکا۔ پھر خدا کے حکم کے مطابق اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تشریح: یہ حدیث پہلی حدیث کی اچھی طرح وضاحت کرتی ہے۔ ہجرت، جہاد، علم دین سیکھنا اور سکھانا اور انفاق، یہ سب کتنے اعلیٰ درجے کے کام ہیں، لیکن نیت کی خرابی سے اس دنیا میں نہ صرف ثواب سے محرومی حصے میں آئی بلکہ آگ میں جلنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ریاکاری کے جذبے سے پاک فرمائے۔